السلام علیکم، میں ہوں کرن ناز۔ واقعہ کربلا بس ہوا ہی چاہتا ہے، داستان کربلا چل رہی ہے۔ یزید تخت پر بیٹھا تو اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ نواسہ رسول امام حق امام حسین تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی عیاشیاں حضرت حسین کسی صورت قبول نہیں کریں گے، لیکن یزید ایسا سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے اختیار میں لینے کے لیے آپ کو سرنگو یا راستے سے ہٹانا ہی فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، اور تمام تر ظاہری قوت کے باوجود انہیں ڈرایا نہیں جا سکتا تھا۔ امام حسین کو کربلا بلانے کے لیے کوفہ والوں نے سینکڑوں خطوط بھیجے، جن میں یزید اور اس کے اعلی کاروں کے مظالم بیان کیے گئے۔ دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا گیا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ ایک امام مسجد کو لوگوں نے پکڑا جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اپنے والد حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں ہی آپ کو کوفہ والوں کی عہد شکنی کا اندازہ ہو گیا۔ امام عالی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، لیکن انہیں انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور سارے شہر میں ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ امام حسین کو خط لکھنے والے ابن زیاد کے خوف سے چھپ گئے تھے۔ سب جان کر بھی آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تھا۔ آپ نے انہیں کربلا کی مٹی دی تھی اور بتایا تھا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا جگر گوشہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچتی ہے تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی بے چینی طاری ہے، جیسے وہ یہاں سے آپ کو کہیں دور لے کر بھاگ جانا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قافلے کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ پھر وہیں خیمے بھی لگا دیے گئے، اور جو سب سے پہلا خیمہ تھا وہ وفا کے پیکر حضرت عباس کا تھا۔ حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج نے امام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ یزیدی فوج کی طرف سے ایک قاصد حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغام تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا، سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد کیا۔ یزید کی فوج نے واپسی کے راستے بھی بند کر دیا اور امام عالی مقام کے لیے 2 راستے ہی چھوڑے کہ یا تو یزید کی بیعت کر لی جائے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس سفر میں حر بھی ابن زیاد کے لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کی طرف آئے اور پھر حضرت حر بن گئے۔ 7 محرم الحرام ہے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں حضرت امام حسین، ان کے رفقا، ان سب پر پانی بند کر دیا۔ امام عالی مقام کے ساتھی تپتے صحرا میں پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ یزیدی فوج نے معصوم بچوں کو بھی پانی نہیں دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ عمرو بن سعد کی فوج سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے کر آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ دوسری یہ کہ میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنے معاملات طے کر لوں۔ تیسری یہ کہ مجھے مسلمانوں کی کسی بھی سرحد پر پہنچا دو، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اسی حال میں رہ لوں گا۔ عمرو بن سعد نے خط میں ابن زیاد کو بتایا اور اس نے خط تسلیم بھی کر لیا، لیکن شمر مردود وہ اس وقت وہاں موجود تھا۔
اس نے مخالفت کی اور کہا کہ آپ امام حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوت حاصل کر کے دوبارہ مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں. یاد رکھو کہ اگر آج وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے. شمر نے کہا عمرو بن سعد تو راتوں کو امام حسین سے ملتا ہے. ابن زیاد نے شمر کی بات مان لی اور اپنے لیے جہنم کو منتخب کر لیا. شمر کو لشکر دے کر روانہ کیا گیا. وہاں 9 محرم الحرام کی رات امام حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے امام پاک کو شہادت کی نوید سنائی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی. ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے ہیں جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی. ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے. میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ. میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے. وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف نہیں جائے گا. یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے بھتیجے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یک زبان ہو گئے اور بولے کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے. ہمیں اللہ رب ذوالجلال آپ کے بعد باقی نہ رکھے. 10 محرم الحرام کی صبح کا آغاز ہوتا ہے، سورج خون کے ساتھ نمودار ہوتا ہے. ظلم کی داستان ناظرین اب آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے. شمر مردود نے پہلا تیر چلایا. جنگ میں دشمن اہل بیت کے کافی سپاہی مارے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض رفقا بھی شہید ہوئے. حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ظالموں کے سر اتار دیے. شکست کو دیکھ کر شمر نے چاروں طرف سے امام پاک پر حملہ کیا. امام کے ساتھی جس طرف جاتے یزید کی فوج کو پسپا ہونا پڑتا. بالآخر خوفزدہ فوج نے خیموں کو آگ لگا دی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ رہے ہیں. نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے. امام حسین جنگ کو ملتوی کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن ظالم آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں. امام حسین نے نماز نہ چھوڑنے کا ارادہ کیا. تیروں کی برسات میں امام ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں. امام حسین نے نماز کے بعد پھر سے تلوار اٹھائی ہے، لیکن آپ کے ساتھی شہید ہو چکے ہیں. چند اصحاب آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور تیروں کی برسات کے سامنے اپنے سینے پیش کرنے لگے ہیں. اسی دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے علی اکبر کو نیزہ مار کر شہید کیا جاتا ہے. لاش مبارک ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی ہے. امام حسین نے فرمایا اس قوم کو اللہ رب ذوالجلال برباد کرے جس نے علی اکبر کو شہید کیا. پھر امام حسین اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر خیمے کے پاس لاتے ہیں. عمرو بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر پڑے. امام حسین نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمرو بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں، لے کر آتے ہیں اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب ایک اور لاشا رکھتے ہیں. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار ہیں، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی کی ہمت، کسی کی جرت نہیں ہو رہی ہے. کافی دیر تک یہی کیفیت رہتی ہے. جو شخص بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا ہے فوراً ہی واپس لوٹ جاتا ہے. ظالم مالک بن نصیر آگے بڑھتا ہے اور اس نے امام حسین کے سر مبارک پر حملہ کرنے کی جسارت کرتا ہے، جس سے آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور ابھی اپنی گود میں بٹھایا ہی ہے کہ بنو اسد کے ایک بدنصیب شخص نے ان پر ایک تیر چلا دیا، اس سے وہ بھی شہید ہو گئے. امام حسین کی گود میں ہے اور شہید ہو گئے. امام حسین نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر
زمین پر بکھیر دیا. اللہ رب ذوالجلال سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہی ان بدبخت اور ظالموں سے ہمارا انتقام لینا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی ہے. آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لا رہے ہیں اور اسی دوران ایک ظالم شخص آپ کی طرف ایک تیر پھینکتا ہے جو آپ کے چہرے مبارک پر جا کر لگتا ہے، جس سے آپ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگتا ہے. اس قدر زخمی میرے امام، لیکن ظالم اب بھی آپ سے خوف زدہ ہیں. پھر سب نے مل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں اور نیزوں سے حملہ کر دیا اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس لمحے یقیناً آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات زار و قطار روئی ہوں گی. ظالموں نے اس کے بعد بھی امام پاک کا سر وجود اقدس سے الگ کر دیا. استغفر اللہ. میرا یقین ہے کہ ایسے مردودوں کو جہنم بھی قبول نہیں کرے گی. واقعہ کربلا رونما ہو چکا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے.